A Tale of Unexpected Love سرور عشق میرا تحریر ہما قریشی قسط نمبر 2 4 اونچے ہیبتناک پہاڑوں کے درمیان میں گرے وادی کوئٹہ میں آج کل سائبیرین ہواؤں کا راج تھا۔ ایسے میں لغاری ہاؤس کے بیسمنٹ میں اس وقت جشن کا سا سما بنا ہوا تھا۔ آج اس خاندان کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی صنم زریس لغاری کا اپنے تایا زاد اسرم لغاری کے ساتھ نکاح تھا۔ شام کے فنکشن کا اہتمام سرد ہواؤں اور حد درجہ ٹھنڈے موسم کے باعث گھر کے تہہ خانے میں کیا گیا تھا۔ لغاری ہاؤس کوئٹہ شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک وسیع رقبے پر قائم تھا، جس میں اب سال لغاری کا بھرا پورا خاندان آباد تھا۔ چلو لڑکیوں، ذرا جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، تمہارے دادا ابو اور گھر کے سبھی مرد نکاح خواہ کے ساتھ آتے ہی ہوں گے۔ شاہدہ بیگم نے لڑکیوں کو ایک دوسرے کے سنگ اٹکھیلیاں کرتا دیکھ ٹوکا۔ جی مامی، یہاں سب کچھ سیٹ کر دیا ہے، ہم لوگ بس صنم کے پاس ہی جا رہے ہیں، شاید اسے تیار ہونے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ اب فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ ان کی نند کی دونوں جڑواں بیٹیاں مسکراتی ہوئی وہاں سے نکلتی 7-8 سیڑھیاں پھلانگتی حویلی نما گھر کی بیک سائڈ سے گھومتی ہوئی صنم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اوہ ہو، چشمے بدور، کتنی حسین لگ رہی ہو صنم، اسرم بھائی کی تو خیر نہیں، تم پر کتنا روپ چڑھا ہے۔ ملائکہ نے جھٹ اس کی بلائیں لی، وہ شرما کر نگاہیں چرا گئی۔ گلابی کتابی چہرہ، منموہنی صورت، بڑی بڑی آنکھیں۔ ملائکہ کی بلائیں لینے پر چہرہ گلاب کی مانند کھل اٹھا تھا۔ ہلکے کامدار سفید رنگ غرارے پر شیفون کا سرخ دوپٹہ لیے وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ سب آپ ہی کے ہاتھوں کا جادو ہے، وہ ساتھ کھڑی جہاں آرا کو محبت بھری نظروں سے دیکھ بولی۔ نہیں گڑیا، میں نے کچھ نہیں کیا، تم ہو ہی بہت پیاری۔ اس نے بڑی بہنوں والا مان دیتے اس کی پیشانی چومی۔ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ معروف نے اس کے موسم کے حساب سے گہرے رنگ کے جوڑے میں دمکتے سراپے کو دیکھتا عارفی کلمات ادا کیے، جس کی بڑھتی عمر اس کا کچھ خاص نہیں بگاڑ پائی تھی۔ اگر جہاں کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونے کا اعزاز حاصل تھا بھی، تو ہر شخص کی سراہتی نگاہیں اس بات کی گواہ بھی تھی۔ چندہ، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی نیلی آنکھیں عجیب سے احساس کے تحت اداس تھیں۔ ارے لڑکیوں، چلو جلدی سے صنم کو لے کر نیچے پہنچو، نکاح خواہ آ گئے ہیں۔ شاہدہ بیگم کی یاد دہانی پر ان سب میں پھرتی سے دوڑ گئی تھی، جو مسکراتی ہوئی اب دونوں اطراف سے صنم کو تھامے نکاح کے لیے نیچے بیسمنٹ کی جانب لے جا رہی تھی۔ وہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں واقع ڈسکو میں موجود تھی، جو اس کی خالہ کی ملکیت تھا۔ انتہائی نامناسب لباس میں ملبوس المیرا اس وقت اپنے چند ماہ قبل بنے بوائے فرینڈ ایتھن کی ہمراہی میں موجود چنگھاڑتے میوزک پر اس کی باہوں کا ہار بنی محو رقص تھی۔ ہر سو رنگ برنگی روشنیوں میں سبھی دنیا جہاں سے غافل لوگ اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ ڈانس یا پھر شراب نوشی میں مصروف تھے۔ وہ ذرا قدرے سائڈ پر ہوتی ایتھن سے مخاطب ہوئی، جو اس کی کمر میں ہار ڈالتا نزدیک چلایا تھا۔ وہ اپنی پشت پر بندھے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی خود بھی مدہوش سی تھی۔ ایتھن، سنو نا پلیز۔ یس بیبی۔ وہ ہاتھ میں شراب کا گلاس تھامے تیز میوزک پر محو رقص دھیرے سے اس کا گال چھوتا مدہوش لہجے میں بولا تھا۔ یار، ہم 3 ماہ سے ریلیشن شپ میں ہیں، ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں، مگر تم ابھی تک مجھے لے کر سیریس نہیں ہو، کیوں؟ وہ سبز آنکھوں میں امید کے جگنو لیے بڑی آس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ ایتھن کی بے باک نگاہیں اس کے منی اسکرٹ میں عیاں ہوتے سراپے پر مرکوز تھی۔ ہری، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم 3 ماہ سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کریں، مگر تم نے آج تک مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ ہم قریب آئیں گے تبھی تو ہمیں ایک دوسرے کو اچھے سے جاننے کا موقع بھی ملے گا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اپنے بے حد نزدیک کرتا خاصے بے باک لہجے میں بولا تھا۔ ایتھن، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ زبردستی اس کے لبوں پر جھکنے لگا تو المیرا کے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ اوہ کم آن بیبی، اب اس میں کیا شرمانا، اینڈ ڈونٹ وری، تمہاری آنٹی کچھ نہیں کہے گی، تم بس مجھ پر دھیان دو۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں ناگواری سی دیکھ زبردستی گلابی لبوں پر جھکنے کی جسارت کرتا مکمل مدہوش تھا۔ ارد گرد میں بجتا تیز میوزک، دنیا جہاں سے غافل، شراب کے نشے میں مدہوش نوعمر نوجوان یکدم ہی المیرا کی نگاہوں کے سامنے ہفتہ کلیم گھوم گئے تھے۔ وہ بہت سے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن میں رہی تھی، مگر اتنی کلوز کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایتھن نے لمٹس کراس کر دی تھی۔
اس کی جانب سے مزاحمت مسلسل جاری تھی. جبھی کوئی شخص تیش میں آگے بڑھتا اسے گریبان سے پکڑ کر فاصلے پر کر چکا تھا. وہ اچانک افتاد پر گھبرا کر رہ گیا. ہے مین، واٹس رانگ ود یو؟ وہ اپنا گریبان اس دیو قدامت شخص کے قریب سے آزاد کراتا درستگی سے بولا. ڈسکو کا میوزک ابھی بھی بہت تیز تھا. ہر طرف ہوتے شور میں اسے کچھ خاص سنائی نہیں دے رہا تھا. المیرا گڑبڑا کر پیچھے ہوتی مسلسل سانس بحال کر رہی تھی. دور رہو اس لڑکی سے. وہ انگل شہادت اٹھا کر تنبیہ انداز میں گھور کر بولا. ہے اولڈ مین، بی ان یور لمٹس، شی از مائی گرل فرینڈ. وہ المیرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ رہا تھا. اس لہجے میں بولا تھا. ایڈم کی سیاہ آنکھوں کا رنگ یکایک تبدیل ہوا تھا. نہ سننے کی تو ویسے بھی شخص کو عادت نہیں تھی. وہ جبڑے بھینچے بمشکل خود پر ضبط کر پایا تھا. ایتھن، لیو مائی ہینڈ. وہ اس کی سخت قریب سے اپنا آپ آزاد کراتی ایڈم کے پیچھے جا چھپی تھی. او المیرا بیبی، تم کیوں اس اولڈ مین کی باتوں میں آ رہی ہو؟ کم نا. وہ اس کے ساتھ ایک بار پھر زبردستی پر اتر آیا تھا. المیرا کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے میں جا سمائی تھی. ایڈم نے اس سنگل پسلی لڑکی کو دیکھ دائیں بائیں سر جھٹکا، جس کے باعث لمبے بالوں کی پونیاں باقاعدہ ہوا میں لہرائی تھی. سرخی مائل لب آپس میں پیوست کے پوری قوت سے ایک زبردست فائٹر پنچ اس کے گال پر رسید کیا تھا. ایتھن لڑکھڑا کر 2 قدم دور ہوا. آہ! المیرا کے منہ سے خوفناک چیخ برآمد ہوئی تھی. دوسری جانب سے میوزک آف ہو گیا تھا. سب کے تھرکتے بدن یکدم ٹھہر سے گئے تھے. سبھی اپنی اپنی جگہ ساکت تھے. یو باس! ایتھن تیش میں چنگھاڑتا اس کو پنچ مارنے کے در پر تھا، جبھی اس کا وہی ہاتھ تھام کر مروڑتا زمین پر پٹک چکا تھا. المیرا کے ساتھ ساتھ بہت سی نازک دوشیزاؤں کی چیخیں بلند ہوئی تھیں. لڑکے، اگر آئندہ مجھے تم اس لڑکی کے قریب بھی نظر آئے تو. وہ وارننگ دیتا ایک نظر منی اسکرٹ اور بلاؤز میں تھر تھر کانپتی المیرا کو ایک تیز نگاہ سے نوازا. کوٹ چھٹک کر سب پر ایک تیز نگاہ ڈالتا ڈسکو سے باہر نکل گیا تھا. المیرا مائی گرل، کیا ہوا؟ ایتھن، تم یوں فلور پر کیوں لیٹے ہو؟ وہ بار میں ہوتی فائٹ کا سن کر نزاکت سے قدم اٹھاتی. ان دونوں کے نزدیک آتی معاملے کی گمبھیرتا سے انجان ہونک ہوئی، مگر المیرا کو روتا ہوا اور ایتھن کو زمین پر پڑا دیکھ اس کی بے یقینی سی آنکھیں کھل گئی تھی. خالہ، اب میں یہاں نہیں آؤں گی، اور تم بریک اپ، سمجھے؟ وہ تیش بھرے لہجے میں اپنی آنٹی اور پھر بوائے فرینڈ کو سخت سناتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی. او گائز، ڈونٹ وری، یہ دونوں دوست ہیں. انجوائے یور نائٹ. وہ سب کو اپنی اپنی جگہ تھمتا دیکھ سیانہ سا مسکرا کر بولی تھی. ڈی جے نے پھر سے تیز میوزک آن کر دیا تھا. جبھی لیزر لائٹ کی روشنی اور تیز میوزک پر نشے میں مدہوش سبھی سر جھٹک کر اپنے سابقہ مشغلے میں مشغول ہو گئے تھے. ایتھن بے عزتی پر دل ہی دل میں المیرا اور اس اولڈ مین کو گالی دیتا جبڑا سہلاتا باہر سے باہر نکل گیا تھا. وہ اس وقت کمرے میں موجود بیڈ پر چت لیٹی پتھرائی ہوئی نگاہوں سے کمرے کی چھت پر لگا پنکھا گھور رہی تھی، جو آہستہ روی سے چل رہا تھا. دماغ میں لایعنی سوچوں کا جال سا بن گیا تھا. وہ کل سے اپنی دل و ضمیر سے جنگ لڑ رہی تھی. وہ محب سکندر کے ساتھ نکاح کی حامی تو بھر آئی تھی، مگر دل تھا جو مسلسل بغاوت پر اترا ہوا تھا. وہ نہ جانے اور کتنی دیر یوں ہی بستر پر پڑی رہتی. جب اس کا موبائل چنگاڑ اٹھا تھا، سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تو وہ ہاتھ بڑھا کر بیزار سی متوقع کال پک کر دی. موبائل کان سے لگا گئی. ہیلو، کیسی ہیں آپ فلک؟ دوسری جانب سے اس کی گمبھیر آواز ابھری تھی. اللہ کا کرم، وہ جواباً گویا ہوئی. اپنے گھر والوں کو راضی کر لیا آپ نے؟ وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد گویا ہوا. جی، آپ فکر نہ کریں، کل میں مقررہ وقت پر حاضر ہو جاؤں گی. آپ کو تو اپنی ڈیل یاد ہے نا؟ اس کا لہجہ ہر احساس سے عاری بے تاثر تھا. جی بالکل یاد ہے. پھر کل ملاقات ہوتی ہے. کوشش کیجیے گا صبح سویرے جلدی پہنچنے کی. نکاح کا اہتمام بعد نماز جمعہ ہے. وہ خبردار کر رہا تھا. آپ بے فکر رہیے، میں زبان دے کر پھرنے والوں میں سے نہیں. وہ اس کے تحفظات بھام گئی تھی. جی مجھے بخوبی علم ہے مس، آپ کا انتخاب یوں ہی تو نہیں کیا. محب کے لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ کھل گئی تھی. اللہ حافظ. فلک کو الجھن سی ہوئی. دونوں جانب سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. محب سر جھٹک کر خود کو مصروف رکھنے میں کوشاں بستر پر نیم دراز لیپ ٹاپ میں منہ دے کر بیٹھ گیا تھا. اگرچہ ایک طرف محب شدید اضطراب سے دوچار تھا تو دوسری جانب فلک کی مارے پریشانی سے نیندیں اڑ گئی تھی. المیرا بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی آنکھوں میں حسین خواب سجائے 2 دن سے مسلسل اسی شخص کو سوچ رہی تھی.
جو اچانک سے اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر اس پر اپنا سہ پھونک گیا تھا۔ اف، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ خود کو ملامت کرتی سختی سے تکیہ سینے میں بھیجتی وہ آنکھیں موند گئی۔ کاش کہ تم میرے بوائے فرینڈ ہوتے۔ اس کی شخصیت کا سحر ہی تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد پھر بے چینی سی آنکھیں وا کر گئی۔ کم آن المیرا، نہیں ہے تو بن جائے گا۔ وہ شرارت سے لب دانتوں تلے دبائے سوچتی اپنی سوچ سے خود ہی مسرور ہوئی تھی۔ بٹ وہ ایج میں تھوڑا بڑا بھی تو ہے، اگر ڈیڈی نہیں مانے تو؟ وہ ایڈم کی بھرپور توانا جسامت اور باڈی کے ڈیل ڈول یاد کر متجبجب ہوئی، لیکن اس کی بیئرڈ اور پوزیسو انداز، اف، وہ اینگری مین غصے میں اتنا کول لگ رہا تھا۔ جب مسکراتا ہوگا تو یقیناً حسیناؤں کا قتل عام ہوتا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر مسرور سی کیفیت میں گری تھی۔ سو اس منتھ کا ٹاسک اس اینگری ینگ مین کو اپنا بنانے کا ہے۔ چلو اب سو جاتی ہوں، ایسا نہ ہو صبح میں کالج سے لیٹ ہو جاؤں۔ وہ سر جھٹک کر سوتی سرشار سی زبردستی آنکھیں مچ گئی، ورنہ بار بار نگاہوں کے سامنے اس کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ صبح دیر تک سونے کی عادی محب کی ہدایات کے باعث اگلی صبح اٹھ کر اپنی چیدہ چیزیں سمیٹ کر پیکنگ میں مصروف تھی۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی، اس کی گوری رنگت کھل سی گئی تھی، نم بالوں کو کیچر میں قید کر رکھا تھا۔ فلک، تم مجھے کچھ بتاؤ گی بھی یا نہیں؟ آخر تم جا کہاں رہی ہو؟ یہ کون سی فلم ہے جس کی شوٹنگ اتنے لمبے عرصے تک چلے گی؟ شاہدہ بیگم تو اس کی تیاری دیکھ ہونک سی ہو گئی تھی۔ نگین بھی بہن کی جلد بازی دیکھ پریشان سی تھی۔ اماں، بتایا تو ہے کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو وقت بھی زیادہ لگے گا۔ ویسے ہی آپ کے لاڈلے کی ایڈمیشن فیس اور بیٹی کی رخصتی کا انتظام اسی پیسے سے ہوا ہے۔ اب آپ کا مجھے روکنا یا پھر فضول کی بحث کرنا سب بیکار ہے۔ وہ حد سے زیادہ اکھڑی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا بھائی، نہیں بولتے کچھ، تم تو ذرا سی باتوں پر ماں کے منہ کو آ جاتی ہو، اور منہ کو تو آؤ گی ہی، ہمارا پیٹ چبا رہی ہو۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھتی پھپک کر رو پڑی تھی۔ فلک نے گہرا سانس خارج کیا، مگر ہنوز اپنی پیکنگ میں مصروف تھی۔ وہ ویسے بھی اس رویے کی عادی ہو گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ اپنا سارا ضروری سامان لیتی جلدی سے کپڑے تبدیل کرتی جانے کے لیے تیار تھی۔ گلابی رنگ جوڑے میں ملبوس وہ اس وقت کوئی مرجھایا سا گلاب ہی لگ رہی تھی۔ آپی، میں چھوڑنے آپ کے ساتھ چلتا ہوں نا؟ شاری کو بہن کی فکر ہوئی۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، مجھے گاڑی لینے آ رہی ہے، اور فکر نہیں کرو، کام کے سلسلے میں ہی جا رہی ہوں، کچھ ایسا ویسا کرنے نہیں جا رہی جو آپ تینوں اتنا پریشان ہیں۔ وہ ذرا جتاتے لہجے میں بولی، مانا کہ بہت چھوٹی سی عمر سے تمہارے کندھوں پر اس خاندان کی کفالت کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ کبھی کبھی میں بہت سپاک بھی ہو جاتی ہوں، زیادتی کر جاتی ہوں تمہارے ساتھ، مگر تم میری اولاد ہو، مجھے فکر ہے تمہاری۔ بیٹی کے لہجے کی شفافیت پر یکدم ان کی ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ تو اماں، میں کون سا کوئی غلط کام کرنے جا رہی ہوں؟ اس فیلڈ میں میں نے آپ ہی کے کہنے پر ایکٹنگ شروع کی تھی، ماڈلنگ کے لیے آپ ہی مجھے لے کر گئی تھی، ورنہ مجھے تو کوئی شوق نہیں تھا یوں کیمرے کی زینت بننے کا۔ وہ خفا ہوئی۔ دیکھ فلک، اگر تو ہماری خاطر کچھ غلط کرنے جا رہی ہے تو بس یہیں ٹھہر جا۔ وہ اپنی بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھی۔ ہاں آپی، میں اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا لوں گا، ویسے بھی میں نے سوچا ہے کہ فیلڈ چینج کر لیتا ہوں۔ آپی کی رخصتی کی ٹینشن نہ لو، سب ہو جائے گا، کسی سے قرض لے لیں گے۔ اسے بہن کی پریشانی دور کرنی چاہیے۔ آپ لوگ فضول کی فکریں پار رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سو جسٹ ریلیکس۔ اب پلیز مجھے ڈبل مائنڈ نہ کریں، جانے دیں، میرے کریئر کا سوال ہے، اور تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے فیلڈ چینج کرنے کی، اتنی مشکل سے اتنا پڑھایا ہے، اب تم میری محنت پر پانی پھیر دو۔ وہ ضد ہوئی تھی تو شارق چاروں نہ چار خاموش ہو گیا۔ اچھا تو پھر خیر سے جاؤ۔ امی، آپ پریشان نہ ہو، مجھے پتہ ہے میری بہن بہت سمجھدار ہے، اپنا اچھا برا جانتی ہے۔ نگین نے آگے بڑھ کر اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اللہ پاک تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ وہ مزید بحث کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ عرصہ آپ سے رابطہ نہ کر سکوں، کیونکہ شاید سیٹ کی لوکیشن کسی جنگل کی ہے، مگر آپ پریشان نہ ہوئیے گا، رابطہ بحال ہوتے ہی میں سب سے پہلی کال آپ کو ہی کروں گی۔ وہ ان کے قریب آ کر زور سے گلے لگاتی ذرا دکھ سے بولی تھی۔ آج وہ اپنی زندگی کا بہت بڑا رسک لینے جا رہی تھی۔ فلک، مجھے بتاؤ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارا یہ رویہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ بس پہلی بار آپ سب سے اتنا دور جا رہی ہوں نا، اس لیے۔ خیر، آپ نگین آپی کی شادی میری وجہ سے ڈیلے نہ کیجیے گا، ان کی رخصتی کر دیجیے گا پلیز۔ وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتی تیز لہجے میں بولتی، بھائی اور بہن کو گلے سے لگاتی اپنا سفری بیگ لیے تیزی سے اپارٹمنٹ سے نکل آئی تھی۔ وہ لفٹ سے سیدھی گراؤنڈ فلور سے ہوتی بلڈنگ سے باہر پارکنگ ایریا میں آئی،
جہاں محب کی جانب سے بھیجا گیا ڈرائیور پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ جاری ہے۔